فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ سورۃ النساء کی چند آیتیں ہیں. آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک، 60 پر 1 سے لے کے 60 پر 5 تک. ان آیتوں کے اندر پچھلا تعلق یہ ہے، بشر نامی منافق یہودی کے ساتھ، ایک یہودی کے ساتھ دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اور وہ دونوں اپنے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. تو اس وقت کی یہ آیتیں ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بس کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے خود کے کاموں کی وجہ سے، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آتے، يَحْلِفُونَ، قسم کھاتے ہوئے، بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اچھائی کا ارادہ کیا ہے، ہم نے صرف اتفاق پیدا کرنا چاہا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ جانتے ہیں ان باتوں کو جو ان کے دلوں کے اندر ہے. فاعرض عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے، چشم پوشی کیجئے. وعظہم، اور انہیں نصیحت کیجئے. وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا، اور انہیں اچھی بات کہیے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک، اور اگر وہ لوگ جب وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے، جاؤوک، آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے پاتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خدا کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ بنائیں ان معاملات میں جن کے اندر وہ آپس میں جھگڑتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس کے بعد وہ اپنے دلوں کے اندر آپ کے فیصلے سے کوئی رنجیدگی محسوس نہ کرتے ہوں. ویسلموا تسلیما، اور پوری طرح فیصلے کو مانتے ہوں. ان آیتوں کے اندر جیسا کہ کہا گیا، بشر نامی منافق، منافق کا مطلب جس کے دل کے اندر کفر تھا اور زبان پہ ایمان تھا. وہ ظاہر کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کافر تھا. کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ان کا مسلمانوں کی طرح ان کا شیوا اپنانا منافقوں کی عادت تھی. تو بشر نامی منافق کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں اپنے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے کسی تیسرے آدمی کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ ان کا جھگڑا حل ہو جائے، ان کا جو مسئلہ ہے وہ سالو ہو جائے. اب جو یہودی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں اپنے مسئلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں، وہاں جائیں گے اور اپنے مسئلے کو حل کریں گے. لیکن جو مسلمان تھا ظاہری اعتبار سے منافق، وہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں. اس وقت کا جو سب سے بڑا کٹر یہودی تھا کعب بن اشرف، اس زمانے کا سب سے بڑا یہودی،
مسلمان یہ چاہ رہا تھا، جو پس پردہ منافق تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کے پاس جائیں۔ یہودی تو چاہتا تھا یہودی ہونے کے باوجود مسلمان کی اللہ کے نبی کے پاس جائیں، لیکن یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود چاہتا تھا ایک یہودی کے پاس جا کر اپنا فیصلہ لیں۔ اب دونوں کا جو جھگڑا تھا چل رہا تھا، لیکن دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مطابق یہودی کے سلسلے میں فیصلہ کرتے ہیں، یہودی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلے کے اندر یہ حق پر ہے، یہ سچا ہے، اور منافق کو اس مسئلے کے اندر جھوٹا قرار دیا جاتا ہے۔ اب وہ منافق جو مسلمان تھا وہ اس فیصلے کو نہیں مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، چلو ہم دونوں مل کر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور جا کر ان سے اپنے اس مسئلے کا فیصلہ لیں۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے فیصلے کو سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہودی کہتا ہے کہ ہم ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، تو فوراً حضرت عمر گھر جاتے ہیں، کمرے میں جا کر تلوار لاتے ہیں اور اس منافق مسلمان کا سر قلم کر دیتے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی جس کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں قرآن اور حدیث کو فیصل نہ بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ بنائے۔ اپنا جو ججمنٹ ہے وہ کسی کورٹ سے، کسی گنڈے سے اور کسی محلے کے پنچایت سے نہیں، بلکہ وہ اپنا فیصلہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے حل کروائے، یہ پکا مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ آپ کے فیصلے کو مانیں گے، آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس کو تسلیم کر لیں گے، تبھی یہ لوگ مسلمان سمجھے جائیں گے، اور اگر یہ لوگ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے تو یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم صرف نماز پڑھنے کی حد تک مسلمان نہیں ہیں، صرف ہمارا کام روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم قرآن اور حدیث سے اپنے مسئلوں کو حل کرانے کی فکر کریں، ورنہ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے جیسا کہ ایک منافق نے کیا، تو منافق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے۔ یہاں سے اس بات کا بھی اندازہ لگانا چاہیے، دنیا کے اندر اسلام سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے، اسلام سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام ہی سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے، یہاں پر کوئی کالے گورے کا فرق نہیں ہے، کوئی بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے، کوئی عربی عجمی کا فرق نہیں ہے، یہاں پر سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں پر گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، یہاں پر جس کے پاس شہادتیں ہوتی ہیں اسی کی بنیاد پر فیصلے لیے جاتے ہیں، یہاں پر مال کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جاتا، یہاں پر رنگ اور نسل کو دیکھ کر فیصلہ نہیں لیا جاتا، یہاں صرف اور صرف مظلوموں کا ساتھ دیا جاتا ہے، ظالموں کے ساتھ اس کے کیفر کردار تک اور ان کے انجام تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور اسلام کے اندر سارے احکامات کو بیان کر دیا گیا ہے، اسی لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو جہاں تک ہو سکے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی اپنے مسائل کو حل کرنے کی فکر کریں۔ نکاح کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، پراپرٹیوں کا مسئلہ، میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے، اولاد اور والدین کے درمیان کے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، زمینوں کے معاملات، یہ ساری چیزوں کو علماء کے پاس لے کر حل کروائیں، یہیں آپ کو انصاف مل سکتا ہے، یہیں پر سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کے اندر جو فیصلے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہیں، اللہ نے دیا ہے۔ جو خدا انسانوں کو بنانے والا ہے اسی نے قانون کو بنایا ہے،
جو خدا انسانوں کو پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کہ ان کے لیے کیسا قانون ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے لیے عافیت یہی ہے کہ ہم اس قانون کو مانیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا قانون کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ انسان خلق الانسان وعجولا، انسان جلباز پیدا کیا گیا، انسان خود غرض پیدا کیا گیا، انسان اپنے مفادات کے لیے جیتا ہے۔ انسان اگر قانون بنائے گا تو صرف اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر، اپنے فائدے کو سامنے رکھ کر بنائے گا۔ دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ خود ہمارے بھارت کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں، قانون کو دیکھیں، 50 سال نہیں ہوئے 50 سے زائد مرتبہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، 50 سے زائد مرتبہ اس کو بدلا جا چکا ہے، 50 سے زیادہ مرتبہ اس کے اندر تبدیلیاں کی جا چکی ہیں۔ اگر کوئی پیغام ایسا ہے، کوئی فیصلہ ایسا ہے قیامت کی صبح تک جو بدل نہیں سکتا تو اللہ کا قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ قانون ہمیشہ کے لیے ہے، یہ وقت کے حساب سے نہیں بدلتا، یہ موسم کے حساب سے نہیں بدلتا، یہ انسانوں کے رنگ اور نسل، عہدے اور مال کو دیکھ کر نہیں بدلتا، اس کے اندر دوام ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر جو قانون ہے وہ سب کے ساتھ خیر خواہی کا ہے۔ جو دنیا کے قوانین ہیں وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے۔ ایک عورت کے بارے میں اخبار کے اندر ہم نے پڑھا، مدراس ہائی کورٹ کے اندر اس نے اپنی 25 سال کی عمر کے اندر طلاق کا مقدمہ ڈالا، طلاق لینے کے لیے وہ پہنچی اور عدالت نے اس کا فیصلہ 85 سال کی عمر میں، 85 ایج کی وہ ہو چکی تھی، اس وقت میں اس کی طلاق کو قبول کیا اور اس وقت عدالت نے اس کو طلاق دیا۔ تو آپ جان سکتے ہیں کتنا ڈیلے عدالتوں کے اندر ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر عدالتوں کے اندر اتنا ڈیلے نہیں ہوتا، اسلام کے اندر وقت کے حساب سے جلد جلد فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اتنی تاخیر نہیں کی جاتی۔ آپ دیکھیے خود ہمارے ملک کے اندر کتنے فیصلے ایسے ہیں، کتنے کیسز ایسے ہیں جو ملک کی عدالتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر 70 سال بھی دیے جائیں آج کے موجودہ ججوں کو، اس کے بعد بھی یہ سارے کیسوں کو حل نہیں کر سکتے۔ اتنے قوانین، اتنے فیصلے اور اتنے کیسز عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہیں، ابھی تک ان کے معاملات اور ان کے فیصلے نہیں آئے ہیں۔ تو محترم خواتین، کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم انصاف چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہی ہمیں انصاف مل سکتا ہے۔ اسلام کے اندر قانون کا طریقہ ایسا ہے، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ نیچ، کسی کے ساتھ اوپر کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ ایک عورت فاطمہ بنت قیس چوری کے جرم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، قبیلہ مخزوم ایک غریب خاندان تھا، ایک غریب قسم کا قبیلہ تھا، اس سے اس کا تعلق تھا۔ وہ عورت شاید اپنے بھوک کی وجہ سے، بھوک سے پریشان ہو کر چوری کی ہوئی ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لائی جاتی ہے، اس کی چوری ثابت ہو جاتی ہے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اب اس کے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کو کاٹنے سے حضرات صحابہ روکنا چاہتے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کر سکیں۔ حضرت صحابہ اسامہ بن زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے، ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ جا کر نبی کو فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب عورت کے ہاتھوں کو کاٹنے سے روک دیں، اس غریب عورت کے ہاتھوں کو نہ کاٹیں۔ چنانچہ اسامہ بن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس غریب عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیصلہ اللہ کا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر یہ فاطمہ بنت قیس ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے اگر میری خود کی بیٹی ہوتی۔ یہ اسلام ہے، یہاں پر سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جاتا ہے، یہاں پر سب کے ساتھ انصاف کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر آپ کتابوں کو پڑھیں، کیسی کیسی مثالیں ملیں گی آپ کو انصاف کی۔ ایک عورت خلیفہ کو پکڑ کر پل کے اوپر کھڑا کر لیا کرتی تھی، اگر مجھے آپ اس پل پر انصاف نہیں دو گے تو میں پل صراط پر آپ کو پکڑ لوں گی، پل صراط پر سے آپ کو گزرنے نہیں دوں گی۔ اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ ایک عورت، ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کی سلطنت کے اندر، میرے گھر کے اندر میری بیوی کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے،
اور آپ کے خود سلطنت کا کوئی آدمی، آپ کے دربار کا خود کوئی آدمی ہے جو اس طرح کا ظلم کر رہا ہے۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ جب یہ بات سنتے ہیں تو اپنے درباری کو بلا کر کہتے ہیں کہ جب بھی یہ آدمی آئے تو اس کو میرے پاس فوراً لے کر آنا، اور اس آدمی کو سنا دیتے ہیں کہ جب دوبارہ وہ آدمی تیرے پاس آئے اور تیرے گھر کے اندر اس طرح کی حرکت کرے اور تیرے گھر میں آئے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ آدمی رات کے اندر محمود غزنوی کے پاس پہنچتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ وہ آدمی آیا ہے جس نے وہ حرکت کی تھی۔ تو محمود غزنوی اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر اس کے گھر کو جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ بھائی چراغ کو بجھا دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے سر کو جدا کر دیتے ہیں، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سانس لیتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر اس کے بعد چراغ کو روشن کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ نے پانی کیوں پیا، آپ نے چراغ کو گل کیوں کیا، پھر آپ نے اس کو قتل کر دیا تو دوبارہ آپ نے چراغ کو روشن کرنے کے لیے کیوں کہا، اور آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں چراغ کو گل کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ آدمی میرے دربار کے اندر میری سلطنت میں ایسا کوئی جرم کر رہا ہے تو یقیناً وہ میرے گھر کا ہی کوئی آدمی ہوگا، اسی کی یہ ہمت ہو سکتی ہے۔ میں نے چاہا کہ اگر وہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، میرا بیٹا ہوگا، تو میرے دل کے اندر رحم پیدا ہو جائے گا، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ چراغ کو گل کر دیا جائے تاکہ بیٹے کا تصور بھی میرے ذہن کے اندر نہ آئے۔ پھر اس کے بعد جو میں الحمدللہ کہا وہ اس لیے کہا کہ میں نے جب چراغ کو روشن کر کے دیکھا تو میرا بیٹا نہیں تھا، اور میں نے جو پانی اس لیے پیا کہ 3 دن ہو چکے، میں قسم کھا چکا تھا جب تک میں تیرا فیصلہ نہیں کروں گا اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ اسلام کے اندر عدالت کے اندر انصاف ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر مظلوم کو برابر انصاف دلایا جاتا تھا، یہاں پر ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچایا جاتا تھا، ظالموں کو بخشا نہیں جاتا تھا۔ تو الغرض اسلام کے اندر جو انصاف ہے اسی کے اندر ہم سب کو عافیت ہے۔ ہمارے معاملات کے اندر جو بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے درمیان میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے درمیان مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو علماء کے پاس آئیے، مفتیان کے پاس آئیے، قاضیوں کی چوکھٹوں پہ جائیے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ قاضیوں کے پاس آ کر اپنے مسائل کو حل کروائیے، ورنہ اگر آپ عدالتوں کی چکر کاٹیں گے تو زندگیاں بھی کھپ جائیں گی، مال بھی تباہ ہو جائے گا، اور آپ کے فیصلے بھی ایسے ہی رہ جائیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں قرآن و حدیث کے روشنی کے اندر حل ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ہر نبی کے بعثت کا جو مقصد ہے اس کو بتایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ نے جو بھی رسول کو بھیجا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ جو بھی کہتے ہیں ان کی بات کو مانا جائے، ان کی جو بھی بات ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اگر ان کی نافرمانی کی جائے گی تو یہ اللہ کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے رسولوں کی بعثت کے مقصد کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا کہ اگر یہ منافق اپنے آپ پر ظلم کر کے استغفار کر لیتے، توبہ کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، اللہ بھی ان کو معاف کر دیتے، رسول بھی ان کو معاف کر دیتے، کہ ان کو اپنے گناہ پر پچھتاوا ہونا چاہیے تھا، ندامت اور شرمندگی ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ گناہ پر شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے پاس آتے تو اللہ بھی ان کو معاف کر دیتے اور رسول بھی ان کو معاف کر دیتے۔ پھر آگے کی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اگر اللہ ان کے اوپر یہ فرض کر دیتے کہ اگر تم اپنے آپ کو قتل کرو اور اپنے ملک سے اپنے آپ کو نکالو تو یہ ایسا نہیں کرتے مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ کر لیتے اس چیز کو، اس بات کو جس کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے ایمان کے اندر یہ چیز بہت ثابت قدمی کی ہوتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم ان کو بہت زیادہ اجر سے نوازتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھا راستہ بتا دیں۔
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور یہ بہترین دوستی ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور جاننے کے اعتبار سے اللہ ہی کافی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو بھی بات کا حکم دیا جائے، ایمان والے کو چاہیے کہ اس کو کر گزرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جائے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو ہی ختم کر دو، تو ایک مومن کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے کہ تم اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاؤ، تو ایک مومن کو اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے اپنے آپ کو ختم کرنے کا، اپنے ذاتی مقصد کے خلاف بھی اگر اللہ کا فیصلہ آ جائے تو ایک ایمان والے کو اس کو پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ جب بھی ایمان والوں کو ان کے نفس کے خلاف بھی کوئی فیصلہ کیا جائے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے تو اس کو کر گزرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ واشد تثبیتا، اس کے ایمان کے اندر اور ثابت قدمی آتی ہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ سے اور قریب ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو بے انتہا اجر ملتا ہے، بہت زیادہ اس کو اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ایک اجر تو یہ ہے جو آدمی اللہ کی طرف سے اس کے نفس کے خلاف جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس فیصلے کو مانتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعامات کے اعلان کیے جا رہے ہیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو بہت زیادہ نوازا جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت ملتی ہے، جنت کا راستہ اللہ اس کو دکھاتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کل قیامت کے اندر اس کا درجہ نبیوں کے برابر میں ہوگا، اس کا درجہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے برابر میں ہوگا، یعنی کل قیامت کے اندر یہ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا دوست ہوگا۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہی ہے، ایک مومن کو جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہے تو اس کے نفس کے خلاف بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آئے تو اس کو ماننا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنا سب کچھ قربان کر کے راضی رہنا چاہیے، اپنا سب کچھ لٹا کے بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھیں، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں کوئی اشارہ بھی ملتا تو اس پر ٹوٹ پڑتے، اس کو پورا کرنے کے لیے کر گزرتے۔ ایک صحابی رسول کی جسم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چادر ہے جو لال رنگ کی ہے، اور لال رنگ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس صحابی کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ناراضگی کا اظہار کیا، فوراً اپنے گھر گئے اور جا کر اس چادر کو آگ جل رہی تھی جلا دیا اور مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ نبی نے پوچھا کہ وہ چادر کیا ہوئی، تو کہا کہ اس چادر کو جلا دیا گیا۔ نبی نے کہا کہ عورتوں کے کام آ جاتی، بچیوں کو دے دیتے، وہ پہن لیتے۔ تو انہوں نے کہا جس کپڑے پر رسول اللہ کی ناراضگی ہو جائے اس کپڑے کو میں اپنے بچوں کے اور اپنی بیوی کے جسم پر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسی اتباع ان لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اپنے گھر کے اوپر ایک گنبد بنائے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ناپسندی کا اظہار کرتے ہیں، وہ صحابی کو پتہ چلتا ہے تو اس گنبد کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اپنے گھر کو گرا دیتے ہیں۔ تو ایسی ان لوگوں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ان لوگوں کے اندر ایسی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے دلوں میں ایسی محبت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے وہ ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے۔ حضرت سہیل بن عدی جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو اس وقت میں کافروں کی طرف سے وہ آئے ہوئے تھے کمپرومائز کرنے کے لیے، مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو اس وقت میں انہوں نے مسلمانوں کے حال کو دیکھ کر کفار کے درمیان میں جا کر کہا، اور کفار کو جا کر انہوں نے سمجھایا کہ تم ایسے قوم سے لڑنا چاہتے ہو جس قوم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا،
میں قیصر و کسریٰ کے دربار کے اندر گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے شاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے جو اطاعت اور جیسی فرما برداری رسول اللہ کے خادموں کی رسول اللہ کے ساتھ دیکھی، ایسی فرما برداری دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے ساتھ میں نے نہیں دیکھی۔ خدا کی قسم، اگر وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے وہ اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں، ان کے تھوک کو بھی زمین پر وہ گرنے نہیں دیتے، اس کو بھی آپ لڑ کر اپنے جسموں کے اوپر وہ مر لیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی بات کہنا چاہیں تو پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے کندھوں کے اوپر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ ایسی اطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان لوگوں کے دل کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر اتنی تھی۔ غزوہ احد کے اندر ایک عورت آئی اور اسے کہا گیا کہ تیرا شوہر اس جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کی نہیں، رسول اللہ کی خبر معلوم کرنی ہے کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھتی ہے، اس کو خبر دی جاتی ہے کہ تیرا بھائی بھی اس جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ وہ پھر کہتی ہے کہ مجھے اپنے بھائی کی نہیں، مجھے اپنے رسول کی فکر ہے، ان کی خبر دیجیے کہ وہ کیسے ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھتی ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرا بیٹا بھی اس جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی نہیں، رسول اللہ کی فکر ہے کہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں۔ جب تک وہ چین سے نہیں بیٹھی، جب تک وہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ لیتی۔ ایسا عورتوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک چادر وہاں پر پڑی ہوئی ہوتی ہے، ام حبیبہ اپنے باپ کو دیکھ کر وہ چادر کو فوراً لپیٹ لیتی ہیں۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں بیٹا یہ چادر کے قابل میں نہیں ہوں، یہ چادر میرے قابل نہیں ہے۔ تو ام حبیبہ فرماتی ہیں آپ اس چادر کے قابل نہیں ہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ کافر ہیں، آپ نجیس ہیں، اور یہ رسول اللہ کی پاکیزہ چادر ہے، میں آپ کو اس کپڑے پر بیٹھنے نہیں دوں گی۔ تو یہاں ام حبیبہ کو دیکھیے، اپنے باپ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں۔ تو ہر ایمان والے کو ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنے دل و جان سے زیادہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن آپ سے زیادہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں پہلے محبت اپنے لیے کرتا ہوں، دوسرے نمبر پر آپ سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنے نفس سے زیادہ آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرے ایمان کے اندر تکمیل آئی ہے۔ تو محترم خواتین، اگر ہم پکے ایمان والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری اطاعت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہونا چاہیے۔ غزوہ احد کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے حملہ کیا تو اس وقت میں ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو تیر لگتی ہے اور وہ شہید ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو بلا کر کہتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب تک تمہاری جان باقی ہے رسول اللہ کی حفاظت کرنا، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چاہتا ہوں، تم جاؤ اور رسول اللہ کی حفاظت کرو۔ ایسے ان لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ہوا کرتی تھی، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، ان کو تیر لگتے ہیں سینے کے اوپر، ان کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، بایاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جسم کے اوپر 72 سے زیادہ زخم لگتے ہیں، مگر جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وار اور کوئی تیر اور کوئی نیزے کا نقصان پہنچنے نہیں دیتے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کی محبت ہوا کرتی تھی، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، رسول اللہ کے لیے کوئی نقصان پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت زید بن دسنہ کافروں نے ان کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، پہاڑ پر لے جاتے ہیں، ابو سفیان ان کو پوچھتے ہیں زید ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ہم تیرے سامنے ایک آفر رکھتے ہیں اور وہ آفر یہ ہے تجھے صرف اتنا خیال کرنا ہے، تجھے صرف اپنی زبان سے اتنا کہنا ہے کہ اگر
کاش کہ میری جگہ محمد ہوتے اور مجھے نہیں، نعوذ باللہ محمد کو میری جگہ دی جاتی۔ تجھے صرف اتنا کہنا ہے۔ حضرت زید بن دسنہ نے جو جواب دیا، آپ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت زید بن دسنہ نے کہا، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے اندر موجود ہیں تو میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور آپ کو اتنی بھی تکلیف ہو۔ زید یہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف خیال کرنا تھا، خیال کرنے پر جان چھوٹ جانے کا آفر دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابوبکر جنگ بدر کے اندر ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جنگ کے بعد آ کر اپنے باپ سے کہنے لگا کہ آپ بار بار کی تلوار کے سائے کے اندر آ رہے تھے، میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کسی طرح بچ جائے، لیکن بار بار آپ میری تلوار کے سامنے آ رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے آس پاس میں جنگ کے میدان کے اندر تھا تو میں پہلے تیرا سر قلم کر دیتا، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو اس وقت میرا بیٹا بن کر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کر آیا ہوا تھا۔ تو ایسی محبت ان لوگوں کے دلوں کے اندر تھی۔ ایسی محبت اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ ایمان کے اندر ثابت قدمی ہوگی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہماری طرف سے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام کیا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اور تیسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی جائے گی، جنت کا راستہ ہمیں دکھایا جائے گا۔ اور چوتھا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہمارا درجہ، ہماری دوستی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ کر دی جائے گی، یعنی جنت کے اندر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یہ چار بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں جو اپنے نفس کے خلاف ہونے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مانتے ہیں، جو اپنے نفس کے خلاف ہونے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، نفس کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے چار بڑے اعلانات کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عافیت کا معافات کا معاملہ فرما، آسانیوں کا، سہولتوں کا، رحم کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم نے جو قرآن کریم کی آیتوں کو سنا ہے، اللہ اس کا جو بھی مفہوم ہے، اللہ اس مفہوم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے نفس کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں پر قرآن کے سمجھنے کو اور یہاں سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو بیویاں ہیں ان کے نکاحوں کے انتظامات فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو مظلوم ہیں ان کو انصاف نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، ناجائز مقدمات نہ کی جیلوں میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی رہائی کے فیصلے فرما، بے گھر لوگوں کو گھر نصیب فرما، بے وطن لوگوں کو وطن نصیب فرما، گمراہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، کفر اور شرک کی گندگی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ایمان کی حقیقت اور اس کی معرفت سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ سے دور ہونے والوں کو آپ کے قریب رہنے کی توفیق نصیب فرما اور ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قبر کی زندگیوں سے راحت اور سکون نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب فرما، نامہ اعمال دانے ہاتھ میں ملنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے والدین، سرپرست، اساتذہ، مشائخین، بزرگان نظام، اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کا سایہ ہم پر دائر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، انہیں صحت نصیب فرما، ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما،
اعمال میں اخلاص پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرما، عبادتوں میں خشوع پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرما، اطاعت کی لذت نصیب فرما، گناہ کی گندگی سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما، معصیت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کی، یونان کے مسلمانوں کی، سودان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کے خون کے ایک قطرے کو رنگ لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ان کی شہادتوں کو دنیا کے اندر تبدیلی کی فضا قائم ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو بے آسرا ہیں وہ آسرا نصیب فرما۔ اللہ جو بے مدد ہے اللہ ان کو مدد پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ بچوں کو حوصلے نصیب فرما، مجاہدین کو استقامت نصیب فرما، آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اہل مجلس میں بیٹھنے والیوں کی جو کچھ بھی تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، اللہ اس کی تکمیل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جس کی جو پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو نجات نصیب فرما۔ اللہ خصوصاً ہمارے ساتھی اللہ ان کے والدہ ہیں، اللہ ان کی بہت زیادہ طبیعت علیل ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ ان کو صحت والی عافیت والی صحت نصیب فرما، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ انہیں جو مانگا سو عطا فرما، جو مانگنے سے ہے یا اپنی شان سے نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ like video, share video and subscribe our channel.